الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات ہو رہی تھی غیر اندراج شدہ شادی کے حوالے سے۔ کیا غیر اندراج شدہ نکاح، جس کو عام معنی میں ہمارے دوست لوگ شرعی نکاح کہتے ہیں، کیا ایسا نکاح قانون کی نظر میں تسلیم شدہ نکاح ہے؟ اور پاکستانی آئلی قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس پہ چند دوست آج بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ سب دوستوں کے ساتھ اس ڈسکشن کو شیئر کیا جانا چاہیے۔ بنیادی طور پر شادی کے اندراج نہ ہونے سے اس شادی کی قانونی حیثیت تو متاثر نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات یہ شادی کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جبکہ ایک فریق دعویٰ کرے کہ شادی ہوئی تھی اور دوسرا فریق اس شادی کے ہونے کے بارے میں انکاری ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں مشکلات ہو سکتی ہیں اور بغیر کسی دوسرے واضح ثبوت کے اس نکاح کو ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک مقدمہ دیکھا جو کہ رپورٹڈ کیس ہے، شبیر احمد ورسز مسمات زبیدہ بی بی اینڈ ادرس۔ رپورٹڈ کیس تھا NLR 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان SCJ، NLR 1984 SCJ، پیج تھا 182۔ اس مقدمے میں عورت نے تکذیب نکاح کا دعویٰ کیا، جبکہ مرد کہتا تھا کہ نکاح ہوا ہے، عورت کہتی تھی کہ نہیں ہوا ہے، تکذیب نکاح کا دعویٰ کر رہی تھی خاتون، کیونکہ جو نکاح تھا وہ ان رجسٹرڈ تھا۔ ماتحت جو فیملی کورٹس تھیں انہوں نے نکاح تسلیم نہیں کیا، اس کے بعد یہی فیصلہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ نے بھی نکاح کا ہونا تسلیم نہیں کیا، سپریم کورٹ نے بھی نکاح رجسٹرڈ نہ ہونے کی صورت میں نکاح تسلیم نہ کرنے کا جو لوور کورٹس کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا تھا۔ بنیادی طور پہ اگر نکاح کو رجسٹرڈ نہیں کروایا جاتا تو فیملی کیسز اور فوجداری کیسز دونوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جبکہ بعض اوقات فریقین پہلے تو اپنی پسند سے اور خاص طور پر والدین اور رشتہ داروں کی رضامندی کے بغیر ہی شادی کی ہوتی ہے۔ جب تک تو رضامندی ہوتی ہے تب تک سارے مسئلے معاملات بڑے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ایسی شادیاں لڑکی تکذیب نکاح میں آ جاتی ہے، یا لڑکی کے والدین یا اس کے رشتہ دار ایسی شادی کو فیملی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات زنا تک کے مقدمات سامنے آ جاتے ہیں کہ فوجداری مقدمات جناب بنا دیے جاتے ہیں کہ نکاح تو ہے نہیں اور اس نے زنا کیا ہے۔ زنا کے علاوہ اغوا کے بہت سے مقدمات ہم دیکھتے ہیں آئے روز۔ ایک فریق کہہ رہا ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہوتا ہے شادی نہیں ہوئی، اغوا اور زنا کے مقدمات بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے نکاح پہلے جب تک آپس میں معاملات ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں اس وقت تک سب اوکے ہوتا ہے، پھر جب معاملات بگڑتے ہیں، ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر لڑکے کے خلاف ہیبیس کارپس کی اپلیکیشن بھی دائر دی جاتی ہے، اور مظہرہ جو ہے وہ پھر مظہر کا بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ سالہ سال کی مقدمہ بازی کے بعد بہت سے ایسے شادی شدہ جوڑوں کی رہائی ہوتی ہے اور مقدمے سے جان چھوٹ ہی جاتی ہے، اور کچھ ہائی کورٹس میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں معاملات، بعض اوقات صلح ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہائی کورٹ میں فوجداری مقدمات ریٹس میں جا کے کہیں
بعض اوقات 561 میں جا کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات اپیلز میں جا کے یہ معاملات جو ہے ہوتے ہیں معاملات، اور لڑکے بیچارے کی جان چھٹتی ہے اور بات سامنے آ جاتی ہے۔ کیا بات سامنے آتی ہے کہ بھئی نکاح ہوا تھا، رجسٹرڈ تھا، زنا کا مقدمہ یا اغوا کا مقدمہ تھا، تو وہ خارج ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر تک نا لڑکا بیچارہ ذلیل و خوار ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر نکاح رجسٹرڈ ہوا ہوتا تو پھر ایسی نوبت ہی نہ آتی، اور اگر آتی بھی تو جلد رہائی ہو جاتی، جلد معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے، اور اگر زبانی اور دستاویزی شہادت کے طور پہ نکاح نامہ موجود ہے، رجسٹرڈ ہے، تو پھر جو مرضی ہو جائے، پھر دونوں پارٹیز اسٹرانگ فوٹنگز پہ تو ہیں، اور پھر اس اعتبار سے معاملات سے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کیونکہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کی صورت میں دونوں پارٹیز کے پاس جو ہے وہ موجود ہے ایویڈنس کہ نکاح ہوا تھا، اور اگر نکاح ہوا ہے تو پھر بیوی کو کوئی اغوا کیسے کرے گا، اور بیوی کے ساتھ زنا تو نہیں کسی نے کیا۔ اس حوالے سے ہمیرا محمود ورسز اسٹیٹ ایک کیس تھا، پی ایل ڈی 1999، لاہور ہائی کورٹ، پیج 495 اور پیج 501، اور مسمات رخسانہ ورسز ایس ایچ او بیلو میرپور تھلیو، سندھ کا کوئی کیس ہے، یہ 1999، پاکستان کرمنل لا ڈائجسٹ کراچی، پیج ہے 638۔ اس کے بعد محمد طارق محمود ورسز ایس ایچ او تھانہ ملت پارک لاہور، 1997، پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج ہے 758 لاہور۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم کیس ہے مسمات بشرا بی بی ورسز ایس ایچ او، 1995، پاکستان کرمنل لا جرنل لاہور، پیج 401 ہے۔ اس کے علاوہ محمد بنارس ورسز ایس ایچ او اینڈ ادرس، یہ 1995، پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 94 لاہور۔ اور اس طرح کے بیسیوں ایسے مقدمات ہمارے سامنے آتے ہیں صاحب کہ اگر اغوا اور زنا کے جو مقدمات آن دا بیسس آف ان رجسٹرڈ نکاح، ایک پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے نکاح ہوا ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے جی نکاح نہیں ہوا، جس نے زنا کیا ہے یا اغوا کیا ہے جناب، تو بات اگر کوئی ڈاکومنٹری یا اورل ایویڈنس ہے اور اگر رجسٹرڈ نکاح ہے تو پھر جان جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن صاحب چونکہ ریٹ پٹیشن کی سماعت میں اور واقعے کے حتمی طور پر فائنلائز ہونے یا نہ ہونے میں کوئی اتنی جانچکاری نہیں کی جاتی ہے، اور نہ ہی شادی کے حتمی طور پر درست ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حتمی فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جب بھی ریٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی فیکٹس تو ڈسکس نہیں نہ کیے جاتے، نکاح کا وجود ہونے یا نہ ہونے، اسے درست تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ کوئی ہائی کورٹ کے پاس تو موجود نہیں ہے یا سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہے۔ دیکھیے جب بھی فیکٹس کی بات آنی ہے تو فیکٹس جو ہیں ہمیشہ ٹرائل کورٹس میں چلنے ہیں، اور جو فیملی کورٹس ہیں اسی میں کیس جو ہے وہ ریمانڈ ہونا ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا واقعی نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیا نکاح رجسٹرڈ خواہ نہیں تھا لیکن زبانی نکاح تھا، شرعی نکاح جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، تو کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اب صحیح بات اس طرح سے کہ کانسٹیٹیوشنل ریٹس میں خصوصی حالات میں جو ہے اس طرح کی جو ریٹس آتی ہیں وہ اسپیسیفک سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر کیس میں چونکہ الٹرنیٹ ریمیڈی اگر موجود ہے تو پھر تو آپ اس میں کانسٹیٹیوشنل ریٹ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے متنازع ہونے کی ایسی صورت جس میں کرمنل مقدمہ بھی قائم ہو چکا ہے، ہائر کورٹ سے بعض ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہر مقدمے کے اندر داد رسی ممکن نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت سے مسائل جو ہیں وہ نکاح کی ان رجسٹرڈ ہونے پہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور کئی مقدمات میں تو دیگر سرکمسٹانسز کے علاوہ جو اندراج شدہ نکاح نامہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے پر نہیں کیا گیا ہوتا، اور گواہان کے نام اور پتے جو ہیں وہ نامکمل یا واضح بیان نہیں کیے گئے ہوتے، جو کسی قسم کے شک و شبہات کو پیدا کر دیتے ہیں، جس سے نکاح کا
प्रेमा फशाई सबूत सामने नहीं आता। प्रेमा फशाई बादी नजर में निकाह जो है वो कैसे तस्लीम किया जाएगा, जबकि बस लिखा गया कि जनाब निकाह हो गया, फलां फलां मोहम्मद नजीर वल्द गुलाम अब्बास सकना लाहौर, दूसरे का लिख दिया फलां फलां सकना सियालकोट। अब पूरा बड़ा सियालकोट है, पूरा बड़ा लाहौर है, कहां से बंदा गवाहान को तलाश करेगा, कहां से वो निकाह रजिस्टर, सारा डम्मी सा मामला होता है। तो ऐसे सूरत हाल में निकाह को प्रेमा फशाई किस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं? हमेशा निकाह नामा जो है वो रजिस्टर्ड हो और बाकायदा प्रॉपरली जो है ना वो फिल किया गया होना चाहिए। और अगर ऐसा मामला नहीं है तो प्रेमा फशाई कतई सूरत जो है वो तस्लीम नहीं होता है। इस हवाले से कैसर महमूद वर्सेस मोहम्मद शफी पीएलडी 1998 लाहौर हाईकोर्ट पेज 72 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर देता है कि जो निकाह नामा है ये प्रॉपरली हमेशा रजिस्टर्ड होता है, प्रॉपरली फिल होता है। अगर कोई उसमें लकूनास मौजूद हैं, अगर गवाहान के बाकायदा तौर पर दस्तखत मौजूद नहीं है, बाकायदा उनके पता जात मौजूद नहीं है, बस मुबहम सी बात है, गैर वाज़ेह सी बात है, तो फिर ऐसा निकाह जो है वो प्रेमा फशाई प्रूफ नहीं होता है। उसके बाद बात आ जाती है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006। उसके जरिए आपको पता है कि जिना ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई है और जिना का मुकदमा सिर्फ खसूसी तरीक़ेकार और शहादतों के साथ इस्तगासे की सूरत में दर्ज होता है। अब पुलिस के पास पहले की तरह जो है मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सकता और जिना ऑर्डिनेंस की बाज़ जो सेक्शंस हैं, मसलन अगवा है या औरत को बदकारी की खातर बला फुसला के ले जाने वाली दफात जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान में हू बहू उसी अंदाज से, मसलन सेक्शन 365B है और 496A है, उस सूरत हाल में ये सारी वहाँ से उठा के PPC में ले आए हैं। और अब आपको पता है कि इन दफात के तहत मुकदमात बनने का खत अंदेशा जो है वो ख़त्म तो नहीं हुआ, और अगर निकाह रजिस्टर्ड है तो फिर कम अज़ कम अगवा या जिना का जो मुकदमा है वो उससे बंदा बच जाता है। और ये आपको पता है कि जिना और अगवा के जो मुकदमात हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और नाकाबिल ज़मानत जराइम हैं, और इनमें बंदा जलीलो ख़ार हो जाता है। उस वक़्त तक तो जलील होता है जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि भाई निकाह वाकई हुआ था, कि रजिस्टर्ड नहीं था। अब सही बात इस तरह से है कि गैर अंदराजशुदा निकाह शकूक का बायस बनता है, लेकिन सिर्फ अंदराजशुदा निकाह नामा ही हतमी सबूत भी नहीं होता है। और निकाह बारे असूल यही है कि जिस निकाह का दोनों फरीकैन हस्बैंड एंड वाइफ बरमला इकरार करें तो उसे किसी मुतजाद शहादत की गैर मौजूदगी में निकाह तस्लीम किया जाता है। दोनों इकरार कर रहे हो कि हम शादीशुदा, हम मियाँ बीवी हैं, और किसी मुतजाद शहादत की गैर मौजूदगी में उसको तस्लीम किया जाए। अब सही बहुत से सिविल और फौजदारी मुकदमात में निकाह नामा और दीगर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बगैर भी निकाह तस्लीम किए गए हैं। इस हवाले से हमने कुछ केस ला थे, वो ज़रूर देखिएगा कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, अनरजिस्टर्ड जो निकाह है, मसलन बहुत से विरासत के मुकदमात में और बाज़ औक़ात बहुत से क्रिमिनल मुकदमात में भी यानी अनरजिस्टर्ड जो है आपका निकाह वो भी तस्लीम शुदा हो जाता है। मसलन मोहम्मद रमज़ान वर्सेस स्टेट PLD 1984 फेडरल शरीयत कोड पेज 93 है। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस स्टेट PLD 1988 फेडरल शरीयत कोड पेज 22 में इस बात को तस्लीम किया गया। और उसके बाद मुसम्मात निसा बेगम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट पेज 2005, ये बड़ी अहम प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। मुसम्मात निसा बेगम
ورسز اسٹیٹ 2005 SLR فیڈرل شریعت کورٹ ہی ہے جی، پیج 18 ہے. اس میں یہ معاملہ آیا تھا کہ نکاح نامہ یا کوئی اور دستاویزی ثبوت کے بغیر بھی اگر شہادتوں سے، اورل شہادتوں سے بھی اگر نکاح ثابت ہوتا ہے نا، تو نکاح کے لیے رجسٹرڈ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو ثابت ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ زنا آرڈیننس کے تحت قائم ایک مقدمے میں جس میں نکاح کے عدم ثبوت کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کو عدالت ٹرائل کورٹ نے زنا کی تعزیری سزائیں 10 سال قید اور بامشقت کی سزا سنائی. ملزمان کے مطابق انہوں نے نکاح کیا ہے، لیکن عدالت کے سامنے نکاح کے گواہ پیش نہیں کیے گئے. اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ میں اس مقدمے کی اپیل میں فیڈرل شریعت کورٹ نے واضح کر دیا کہ بھئی جب دونوں پارٹیز ہسبینڈ اینڈ وائف اقرار کر رہے ہیں، برملا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، انہوں نے نکاح کیا ہے، اور کسی متضاد شہادت کی غیر موجودگی میں اس اقرار کو نکاح تسلیم کیا جائے گا. تو نکاح کے ثبوت کے حوالے سے بڑی اہم یہ اپیل تھی، اور یہ باقاعدہ جو ہے بڑا اہم کیس ہے. عارف حسین اینڈ عذرا پروین ورسز اسٹیٹ PLD 1982 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 42 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس فیصلے میں لکھا تھا کہ فقہ کا اصول یہ ہے کہ نکاح کی صحت کے لیے تو گواہوں کی موجودگی لازمی ہے، لیکن جب مرد اور عورت دونوں باہم نکاح کی تصدیق کر رہے ہوں تو اس کے ثبوت کے لیے 2 گواہان کا پیش کرنا ضروری نہیں ہے. ضروری جو چیز تھی وہ میاں اور بیوی دونوں کا اقرار تھا، اور کسی متضاد شہادت کی غیر موجودگی میں وہ نکاح تسلیم شدہ ہے، بلکہ اس کی باہمی تصدیق بھی ثبوت کے لیے کافی ہے. جب دونوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم میاں بیوی ہیں، تو پھر قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بھئی وہ میاں بیوی ہیں. اور اس حوالے سے میں دوستو عارف حسین اور عذرا بی بی کا جو کیس ہے PLD 1982 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 42، اس حوالے سے یہ ان رجسٹرڈ نکاح جو ہوتا ہے نا، اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ مسلم نکاح کے حوالے سے پریزمپشن کیا ہے. معاملہ تو تھوڑا سا اسلامک شریعت کو ٹچ کرتا ہے. تو بات اس طرح سے ہے کہ جب میاں اور بیوی کے شادی شدہ ہونے بارے اگر تنازع ہو تو کچھ صورتحال فقہ اسلامیہ ہمیں دیتی ہے، جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح ہے اور دونوں میاں بیوی ہیں، اور ان دونوں عورت اور مرد جو ہے وہ نکاح میں ہیں، اور ان کا نکاح کے اوپر پریزمپشن آ جاتی ہے، قیاس آ جاتا ہے کہ یہ دونوں خاتون اور جو مرد ہے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور دونوں شادی شدہ ہے، اور نکاح ہے ان دونوں کا، وہ رجسٹرڈ ہے یا ان رجسٹرڈ ہے. اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے عبد المجید ورسز مسمات انور بیگم NLR 1989 SD پیج ہے 705. اس میں واضح کیا گیا تھا کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جب میاں اور بیوی کا باہم رہنا یا باہم موجود ہونا وہ نکاح کے لیے پرزیوم کیا جائے گا، نکاح کا قیاس کیا جائے گا جب خامد اور بیوی کی حیثیت سے متواتر طویل مدت کے لیے وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہوں. پہلی بات. دوسری، مرد کا بیوی کے بچے بارے اپنی ولدیت کا اعتراف کرنا کہ یہ اس عورت کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ میری اولاد ہے، بشرطے کہ اس بارے صحیح قرار کرنے کی تمام شرائط پوری گئی ہوں. یا مرد کا عورت کو اپنی بیوی ہونے کا اقرار کرنا کہ یہ خاتون میری بیوی ہے، اور عورت جو ہے اس پہ باقاعدہ اقرار رضامندی کرے کہ واقعی میں اس کی بیوی ہوں. اس کے بعد صاحب ایک اہم نقطہ ہے ان رجسٹرڈ شادی
اعلی عدالت کی یونین کونسل کو کس طرح سے انفارم کرنا ہے، یعنی اس کے نوٹس میں، یعنی اس کو اطلاع اگر ہوتی ہے تو پھر کیا ہے کہ اگر فیملی کورٹ کے سامنے کسی بھی نوعیت کی کوئی کارروائی چل رہی ہے، فرض کریں کوئی سیول مقدمہ ہے، کوئی جسٹیٹیشن کا مقدمہ ہے فیملی کورٹ کے سامنے، یا کریمنل کورٹ کے سامنے کوئی مقدمہ ہے، کسی بھی نوعیت کا مقدمہ ہے، اس کی کارروائی کے دوران عدالت کے نوٹس میں یہ آئے کہ یہ شادی مسلم فیملی لا آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ہوئی ہے، لیکن اس کا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت اندراج نہیں ہوا، تو پھر فیملی کورٹ اس بارے میں اس یونین کونسل کو اطلاع کرے گی جس کی حدود میں یہ شادی ہوئی ہے، کہ اس شادی کو انہوں نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، لیکن یہ رجسٹرڈ نہیں کروایا، اور یہ کورٹ کے نالج میں بات آ گئی ہے اور اس کو فوری رجسٹرڈ کیا جائے، اور اس بات کو ویسٹ پاکستان مسلم فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی سیکشن 24، جس کو اعلی عدالتی قانون عدالتی ایکٹ 1964 ہے، اس کی سیکشن 24 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ جب بھی فیملی کورٹ کے سامنے کسی کارروائی میں ان رجسٹرڈ نکاح آ جائے گا تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ جس یونین کونسل کے حدود میں وہ شادی ہوئی ہے اس کو انفارم کیا جائے کہ بھئی یہ شادی ہوئی تھی، یا ان رجسٹرڈ تھی، اس کو رجسٹرڈ کیا جانا چاہیے۔ تو دوستو، ان رجسٹرڈ میرج کے حوالے سے چند دوست آج بیٹھے چائے پہ لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس نے پہلی شادی تو رجسٹرڈ کروائی تھی، فلاں دوست نے دوسری شادی وہ شرعی نکاح ہی کیا تھا۔ تو اب شرعی نکاح کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یار یہ شرعی نکاح جو ہے وہ ان رجسٹرڈ نکاح ہوتا ہے، اور ان رجسٹرڈ نکاح کی قانون اور فقہ کے اندر کہاں پہ یہ معاملہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کی لیگل ویلیو کیا ہے، اس پہ چند دوستوں نے گپ شپ لگائی، کچھ کیس لاز بھی ڈسکس کیے ہم دوستوں نے، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم مختلف موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی موضوع ہمارے سامنے آتا جاتا ہے ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، باقاعدہ اس پہ گپ شپ لگتی ہے جی، اور اگر دوستوں کو پسند آ جائے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور اگر ناپسند آئے تو نظر انداز کیجئے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہوگا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔